أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. یہ آج جو ہے ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63. ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ جی میں آپ کو اسکرین شیئر کر دوں. طے ہوا تھا کہ ہم رمضان سے متعلق جو قرآن میں آیات ہے نا روزے اور رمضان سے متعلق وہ پڑھیں گے. اس کے بعد ہم مومنوں کی نشانیاں قرآن میں جہاں جہاں بیان ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد اپنی تفسیر سورہ یوسف پر پلٹ آئیں گے. یہ سورہ فرقان کی کچھ آیات ہیں جو مومنوں کی نشانیاں بتا رہی ہیں. جب مومن کہا جاتا ہے تو اس میں مومنہ بھی شامل ہوتی ہے، یعنی دونوں جو ہے اس میں شامل. یہ یہاں سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے جو ہے شروع ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کی دوسری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب مخاطب ہوتا ہے اس سے کوئی جاہل آدمی تو کیا اس سے نرمی سے پیار سے بات کرتے ہیں. سلامہ کے دو معنی ہیں یہاں پر. ایک معنی یہ کہ اس سے پیار اور نرمی سے بات کرتے ہیں. دوسرا جب ان سے کوئی جاہل آدمی مخاطب ہوتا ہے یعنی کیا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اس سے الجھتے نہیں، اس سے مجادلہ نہیں کرتے، اس سے مزید ڈسکس نہیں کرتے. یہاں پر کہا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر زمین سے چلنے سے مراد ہے کہ زندگی مراد ہے، کہ زندگی میں وہ کیا ہے عاجزی سے چلتے ہیں، زندگی میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، زندگی میں نہ افراد کے شکار ہوتے ہیں نہ تفرید کے شکار ہوتے ہیں. یہ مراد ہے بعض جو علماء نے لیے. اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث بھی ہے. ہونن سے مراد کیا ہے کہ آپ جو ہے فطری طور پر نارمل زندگی گزاریں. صحیح، یعنی آپ کی زندگی میں فراڈ، دھوکہ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جس طرح خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے اور خدا نے آپ کو نیکی پر پیدا کیا ہے، اچھائی پر پیدا کیا ہے، پیار محبت بانٹنے والا پیدا کیا، اسی پر آپ زندگی گزارے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں نا یہاں کہا گیا اذا خاطبهم الجاہلون، جاہل آدمی اگر آپ سے برا سلوک بھی کرتا ہے تو آپ کو نہیں حق پہنچتا کہ آپ اس سے برا سلوک کریں. اور اس کی مثال دی جاتی ہے حضرت ابراہیم کے چاچا تھے آزر. انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم کو دھمکی لگائی اور ڈانٹا. تو کیا جواب میں یہ بھی ڈانٹ سکتے تھے، دھمکی لگا سکتے، بلکہ انہوں نے کیا کہا سأستغفر لک، سلام علیکہ، تم پر میرا سلام ہو اور میں تیرے لیے استغفار کروں گا. یعنی وہ بت پرست ہے آزر، اچھا آدمی نہیں ہے، بد اخلاق ہے، حضرت ابراہیم کو تنگ کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم پیار سے اسے جواب دیتے ہیں. بس انسان کو بھی چاہیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے، برائی کا جواب اچھائی سے دے، پیار سے دے، محبت سے دے. جنگ صفین میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ دشمن کی فوج ہارنے لگی. جب دیکھا کہ ان کا ہتھیار نہیں چل رہا، جنگ میں وہ نہیں اتر سکتے، لڑائی میں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ جو شامی فوجیں تھیں نا انہوں نے دور کھڑے ہو کر گالیاں دینا شروع کر دی. کس کو؟ امیر المومنین کے ساتھیوں کو. اب امیر المومنین کے ساتھی آگے مولا کے پاس آ کر کہا کہ مولا وہ گالی دے رہے ہیں، ہمیں آپ اجازت دیں، ہم ان کی گالی کا جواب گالی سے دیں. ایک تو قربان جاؤ ان ساتھیوں پر، انہوں نے اجازت مانگی، ورنہ ہم ہوتے تو پہلے جواب دے دیتے گالی کا، بعد میں اجازت مانگتے. ٹھیک ہے جی. لیکن انہوں نے کہا نہیں مولا آپ بتائیں کیا کرنا. مولا نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ گالی دینے والے بن جائیں، اور اگر وہ گالی دے رہے ہیں کیا تم لوگ بھی گالی دے کر کے انہی کی طرح ہونا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھی جو ہے وہ گالی دینے والے نہیں ہو سکتے. یعنی یہ جو گالی دی جاتی ہے نا، تہمت لگائی جاتی ہے شیعوں پر کہ شیعہ فلاں آدمی کو فلاں آدمی کو فلاں آدمی کو گالی دیتے ہیں، یہ گالی وہاں سے شروع ہوئی ہے، تہمت ہم پہ لگ گئی. گالی جو ہے 70 سال تک ممبر رسول سے بنو امیہ نے دی ہے، لیکن تہمت ہم پہ لگ گئی جو شیعہ جی برا بلا کہتے ہیں، یہ شیعہ گستاخی کرتے ہیں جی،
شیعہ جو ہے وہ احترام نہیں کرتے جی، یہ ریسپیکٹ احترام یہ معاملات وہاں سے شروع ہوئے ہیں، اور اس کے تاریخی جو ہے بیک گراؤنڈ ہے۔ یہاں پر کہا گیا عباد الرحمن، اللہ کے بندے، سب سے بڑا امتیاز اور انسان کا تغمہ اور اس کا جو ہے وہ درجہ وہ کیا ہے؟ بندگی ہے۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، یعنی خدا بتانا چاہتا ہے کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، تم کوئی معمولی آدمی نہیں، تم رحمان کے بندے ہو۔ جس طرح کہتے ہیں نا یہ فلاں آدمی کا بندہ ہے جی، جی کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، تھانے والے کہتے ہیں کہ یہ چودھری صاحب کا بندہ ہے جی، اس کو چھوڑ دیں جی، یہ فلاں آدمی خان کا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ جنرل صاحب کا بندہ ہے جی، اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہاں خدا نے کہا سارے امتیاز نہیں ہے، یہ کوئی درجہ نہیں ہے، تمغہ نہیں ہے، تمغہ یہ ہے کہ انسان عباد الرحمان، رحمان کا بندہ ہو، اور سب سے بڑی کوالٹی بندہ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول کو خدا نے کہا، ہم تشہد میں پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ایک محمد عبد اور رسول ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا جو لقب ہے، کنیت ہے ابا عبداللہ، عرب میں لقب دو وجہ سے ہوتے تھے، ایک لقب بیٹے کی وجہ سے ہوتا تھا، بیٹے کا نام ہو، دوسرا صفات کی وجہ سے، کوالٹی کی وجہ سے لوگوں کا لقب ہوتا تھا۔ اس وجہ سے یہاں پر مفسرین علماء یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا جو لقب ہے نا ابا عبداللہ، یہ بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے کہ امام کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اس وجہ سے امام کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے، نہیں، یہ لقب بندگی کی وجہ سے ہے، یعنی ابا عبداللہ بندگی کے باپ، یہ بندگی کی انتہا، بندگی کا ٹاپ۔ بس اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اچھا لقب ملے، امتیاز ملے، تو اللہ کا بندہ مان جائے۔ اللہ کا بندہ کس طرح بنے گا؟ صرف لکھنے سے نہیں ہوگا کہ انسان اپنا نام عبد الرحمن رکھ دے، عبداللہ رکھ دے، عبد الخالق رکھ دے، عبد الحسیب رکھ دے، عبد المعین رکھ دے۔ یہ نام رکھنے سے نہیں ہوگا، بندگی سے ہوگا۔ جس کا حکم دیا اللہ نے اس کو بجا لائے، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائے۔ یہاں پر کہا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کا کردار، انسان کا عمل، انسان کا چلنا، اس کی ایکٹیویٹی اس کی شخصیت کو بتاتی ہیں، اس کی پرسنالٹی کو بتاتی ہیں کہ کس قسم کا آدمی ہے۔ یہ جو اگر چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہو تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاجزی سے چلے، یہ نہ ہو کہ فخر بھی کرے، تکبر بھی کرے، لوگوں سے بات بھی نہ کرے، لوگوں کو اپنے برابر بھی نہ سمجھے، اور پھر کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ انسان اپنی شناخت سے، اپنی نشانی سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی پہچان اللہ کا بندہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ عاجزی سے چلے، گھمنڈ نہ کرے، غرور نہ کرے، نہ پیسے پر، نہ خوبصورتی پر، نہ جوانی پر، نہ قوم و قبیلے پر، کسی پر سے فخر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نبی نے اب تک فخر نہیں کیا۔ خاتم الانبیاء، سید المرسلین ہیں، لو لاک ما خلقت الافلاق کے مصداق ہیں، لیکن کبھی بھی تکبر نہیں کیا، ہمیشہ عاجزی سے کام لیا۔ امیر المومنین، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، فخر کریں تو وہ کر سکتے تھے، خدا نے ان کے لیے تلوار نازل کی، فخر کریں تو وہ کر سکتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن امیر المومنین عاجزی کر رہے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں، گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں غریب لوگ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو ان کے ساتھ کھانے کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور عدالت میں جب مسئلہ پیش آتا ہے قاضی شرح کی عدالت میں، تو وہاں پر قاضی ان کو امتیاز دیتا ہے، ایک نام سے، خاص نام سے، آپ کے لقب سے پکارتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، تو آپ اسے ڈانٹ دیتے ہیں کہ تجھے حق نہیں ہے کہ مجھے عدالت میں رسپیکٹ دے، میں اور یہ یہودی اس عدالت میں دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہیں چاہیے دونوں کے ساتھ سیم سلوک تو کرے۔ بس فخر اور جو ہے تکبر یہ جائز نہیں ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے بندے۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے نہیں ہیں تو پھر چھٹی، پھر آپ آزاد ہیں، پھر آپ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر آپ جو مرضی کریں، مادر و پدر آزاد ہیں، تو پھر آپ جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو پہلی اس میں شرط ہے کہ آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک اور چیز بتا رہی ہے، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ، خدا سے متعلق عقیدہ، خدا سے متعلق بندگی کا اظہار کرنا انسان کی شخصیت میں اثر رکھتا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا کہ حتیٰ فروعات میں بھی کیا ہے؟ توحید کا دخل ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، یعنی عقیدے کا اظہار کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں۔
اور اسی طرح حتیٰ آپ جانور جب ذبح کرتے ہیں تو وہاں حکم ہے کہ آپ اللہ کا نام لیں. یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جانور ذبح کرنے میں اس میں کہاں سے اللہ کا نام کس لیے ڈالا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے ہر کام میں توحید کی جھلک ہونی چاہیے, تمہاری عبادتوں میں بھی جھلک ہونی چاہیے, تمہارے روزمرہ کاموں میں توحید کی جھلک ہونی چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں, کوئی اچھا کام شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں, کسی کام کا آغاز کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں, گھر خرید رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اللہ کے نام سے اس کے گھر میں انٹری ہو, اس بسم اللہ پڑھا جائے, تاکہ آپ کے ہر کام میں توحید کی جھلک ہو, پھر آپ کے کام کو ارزش ملے گی, اس کو ویلیو ملے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, مومنوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ وقار سے رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وقار سے رہتے ہیں, اور کیا ہے, وہ عاجزی سے بولتے ہیں, ان لوگوں کے لیے سلامتی کا اظہار کرتے ہیں, پیس کا اظہار کرتے ہیں. حتیٰ جاہل آدمی سے, یہ جو جاہل ہے, جو ناداں ہے, نہ سمجھ ہے, اس سے بھی پیار سے بات کرتے ہیں, اس کو بھی سلام کرتے ہیں, اس کے لیے بھی اچھی وش کرتے ہیں. یعنی اگر وہ جاہل ہو گیا, نادان ہو گیا, تو آپ جاہل نہیں ہیں, آپ نادان نہیں ہیں. اور بعض اوقات ہوتا ہے وہ کوئی آدمی پٹھان سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اسی کے لہجے میں شروع کر دیتا ہے اردو. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی زبان میں اپنے لہجے میں بات کریں. آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کو یا بیچارے کو شرمندہ کرنے کے لیے یا اس کو بے وقوف سمجھتے ہوئے اسی طرح جس طرح وہ مؤنث مذکر استعمال کر رہا ہے آپ بھی استعمال کر رہے ہیں. نہیں, آپ نے اپنی جگہ پر رہنا ہے, وقار سے رہنا ہے, پیار سے رہنا ہے, اور محبت سے رہنا ہے, اور ہر آدمی کے لیے اصلاح کا کام دینا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات میں نے دیکھی گوروں میں کہ آپ جب نرونجن بولتے ہیں, غلطی کرتے ہیں نا, تو پیارے طریقے سے آپ کی غلطی کا اصلاح کرتے ہیں, مسخرہ نہیں کرتے, ہنستے نہیں اس پر, بلکہ ایک پیارے طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ جملہ آپ نے غلط بولا, یہ لہجے کے جو ایکسنٹ تھا آپ نے جو ہے اس کی غلطی کی ہے, اس کو آپ اصلاح کر لیں, بشرطے کہ انسان کے اندر اس مقصد اصلاح ہو, نہ کہ مسخرہ کرنا, کسی کا مذاق اڑانا. یعنی یہ خدا بتا رہا ہے کہ اگر جاہل آدمی بھی ہے نا تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کا مسخرہ اڑائیں. وہ جاہل ہو گیا کسی وجہ سے بھی, مجبوری تھی, نہیں پڑھ سکا, نادانی میں رہ چکا ہے, تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کا جو ہے اس کی جہالت کی بنیاد پر اس کا مسخرہ جو اڑایا جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہی آیت بتا رہی ہے کہ ہمیں ہر فرد سے پیار و محبت سے بولنا چاہیے. پڑھا لکھا اس سے بھی, جاہل اس سے بھی, بڑے درجے کا اس سے بھی, چھوٹے درجے کا اس سے بھی, اگر اس کی قد و کاٹ آپ سے مختلف ہے یا معاشرے کی نسبت انوکھی ہے, پھر بھی آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کا مسخرہ کریں اور اس کو جو ہے وہ مذاق اس کو لایا جائے. اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ آپ جاہل آدمیوں کے ساتھ مقابلہ مثل نہیں کر سکتے, اور کسی آدمی برا ہو کوئی اچھا ہو, جس طرح بھی آپ سے کوئی جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے اور آپ سے رویہ رکھتا ہے, تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے مقابلے میں اسی طرح کا اس سے رویہ رکھیں. یہ آیت دو چیزیں بتا رہی ہے. دیکھیں نا یہ آیت کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں, اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کے لیے سلامتی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ عمل میں بھی بندگی ہونی چاہیے اور کلام میں بھی بندگی ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف کلام میں ہو عمل میں نہ ہو, اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ عمل میں اور کلام میں نہ ہو. دونوں چیزوں میں انسان کوشش کرے کہ اس کے کلام میں بھی جو ہے وہ بندگی ظاہر ہو, اللہ کی بندگی, اور اس کے عمل میں بھی بندگی اللہ کی ظاہر ہو. یہاں پر عمل میں ہو رہی ہے پہلی آیت کے پہلے حصے میں, اور دوسرے حصے میں کلام کے ذریعے بندگی کا اظہار ہو رہا ہے. اور پھر ایک آیت ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو آدمی کو جاہل آدمی آپ سے مخاطب ہو رہا ہے نا, تو آپ کو نہیں چاہیے کہ اس سے بحث و مباحثہ کریں. آپ سے کوئی آدمی سوال کرتا ہے نا, وہ سوال کرنے کے چند مقاصد ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سوال حقیقی ہو. وہ آدمی علم حاصل کرنے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں, وہ طنز کے لیے آپ کو سوال کر سکتا ہے, کرٹیسائز کرنے کے لیے آپ کو سوال کر سکتا ہے, آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کر سکتا ہے. پہلے آپ نے جج کرنا ہے کہ اس نے سوال کس لیے کیا ہے. جج کرنے کے بعد پھر اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے تو اس کو جواب دیں. پھر سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ کا سوال کر رہا ہے, پھر اس کو جواب نہ دیں. یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ پر طنز کرنے کے لیے آپ کا سوال کر رہا ہے, تو پھر اس کو آپ کو جواب نہ دیں. ایک مشہور واقعہ ہے کہ آیت اللہ عبد الحسین امینی, ایک شیعہ میں بہت بڑا نام ہے, بہت بڑی کتاب لکھی ہے امیر المومنین کی ولایت پر, انہوں نے غدیر اس کتاب کا نام ہے, اور بہت بڑے مفکر تھے شیعہ
جو ہے مذہب میں، اور کم ہے علماء اس طرح اس قسم کے کہ اتنی بڑی خدمات انہوں نے انجام دی، اتنا بڑا علم ان کے پاس ہو۔ وہ امام حسین کے حرم میں تشریف فرما تھے، کھڑے تھے امام حسین کے حرم میں، ایک دستہ داخل ہوا زنجیر زنی کرتے ہوئے، دستہ داخل ہوا، اب ایک سنی تھا وہاں پر کھڑا ہوا، وہ فوراً دوڑتا ہوا آیا آغا امینی کے پاس، اور اس نے طنز سے کہا کہ ہوا جائز، یہ جو شیعہ سامنے سے آ رہے ہیں زنجیر زنی کرتے ہوئے، کیا یہ اچھا صحیح کام کر رہے ہیں، جائز کام کر رہے ہیں؟ اب اس کا سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ معلومات حاصل کرے، علم حاصل کرے، حکم کی معلومات حاصل کرے کہ کیا ہے، واجب ہے، حرام ہے، کیا یہ نہیں چاہیے، اس نے طنز کے عنوان سے کیا کہ دیکھیں آپ کے لوگ یہ کر رہے ہیں جی۔ تو بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا بل ہوا واجبن، یہ جائز اور ناجائز کی بات نہ کرو، یہ زنجیر زنی جو لوگ کر رہے ہیں یہ واجب ہے، یعنی موقع مال کے مطابق اسے جواب دیا۔ اور ہمیشہ یہ بھی ایک اور یاد رکھیں کہ بعض کا جو سوال کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ آپ پر طنز کر رہا ہوتا ہے، ایک خاص جواب کی امید ہوتی ہے اسے، کوشش کریں جس جواب کی اسے امید ہے نا وہ جواب اس کو نہ دیں، تاکہ اس کا جو پلان ہے سارا نا، وہ پلان سارا جو ہے وہ کیا ہو، ضائع ہو جائے، اور وہ پلان اس کا پورا ڈیمیج ہو جائے، اور وہ آپ پر طنز نہ کر سکیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال جو کیے جاتے ہیں شیعوں سے طنز کے عنوان سے کیے جاتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کیوں باندھتے ہیں، اگلے کو یہ نہیں چاہتا کہ وہ معلومات حاصل کرے، علم حاصل کرے اور حقیقت جانے کہ ہاتھ باندھنے کی وجہ کیا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ پر طنز کرے، جو ہاتھ آپ نماز میں ہاتھ کیوں کھول رہے ہیں، یہ ہاتھ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ یا مثال کے طور پر اور ایسے جو احکام ہمارے اختلافی ہیں اہل سنت سے، وہاں پر ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ اور ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، آیت نمبر 64، مومنوں کی تیسری نشانی بیان ہو رہی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ جو عباد الرحمن ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہ رات کو سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ دیکھیں نا، انسان کو دو ٹائم میسر ہیں، دن اور رات، اور دونوں میں کوئی خصوصیات ہیں۔ دن کو لوگ کام کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، روشنی ہوتی ہے دن کو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، لیکن رات کے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اس میں سکون پایا جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں یہ رات کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ رات کو کیوں؟ رات کو یہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ رات کو سکون ہوتا ہے، آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ رات کو جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دنیا کے دفتروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، منسٹریوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دکانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بزنس کلوز ہوتے ہیں، اس وقت رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسلام نے عبادت کے لحاظ سے رات کو اہمیت دی۔ دیکھیں نا، شب قدر ہے، روز قدر نہیں ہے، شب قدر کے خدا نے قرار دی، شب برات ہے، اور ان راتوں کو کہا گیا کہ آپ کیا کریں، تہجد بجا لائیں۔ یعنی اسلام میں عبادت کے حوالے سے رات کو اہمیت دی گئی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا، وہ سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں، وقیاما، وہ قیام کی حالت میں۔ اور ایک اور چیز آپ کے تم نے عرض کروں، امام حسین نے بھی رات کی مہلت مانگی، دن کی نہیں مانگی، کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے امام حسین نے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ انی احب العبادہ، میں عبادت سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس رات کی تاریکی میں عبادت اللہ تعالیٰ کی بجا لاؤں۔ اور کہتے ہیں کہ شب عاشور کو اس طرح امام حسین کے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھی کے بولنے کی آواز ہوتی ہے، بینہما قائم و ساجد، جب محسوس ہوتا تھا جب کوئی آدمی خیمے میں داخل ہوتا تھا اصحاب کے تو دیکھتا تھا کہ کوئی سجدے میں ہے اور کوئی قیام کی حالت میں ہے۔ یعنی رات کتنی جو ہے وہ اہمیت پائی جاتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم، وہ رات جاگ کر گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے، سجدن و قیاما۔ اور دیکھیں یہ جو رات ہے نا، یہ ہر آدمی کا اپنا نصیب ہے۔ کوئی آدمی رات عبادت میں گزارتا ہے، کوئی چوری کرنے میں چور بھی رات کا انتخاب کرتے ہیں اکثر، کہ رات کو چوری کرتے ہیں۔ دیکھیں خدا نے اس کو عبادت کے لیے قرار دیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے قرار دیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اسی رات کو جو قیمتی ہے عبادت کے حوالے سے اس کو غلط کام میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو ہوتا ہے، وہ جو کلب وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی رات کا ہی ہوتا ہے، دن کو تو نہیں ہوتا ہے۔
یہ دیکھیں انسان کتنا گر جاتا ہے. خدا نے اس رات کو عظیم قرار دیے, ہم اسی رات کو گناہ کے لیے چن لیتے ہیں. ہمارے جو ہے خدا کے بعض بندے جو نالائق بندے ہوتے ہیں, جو بھولے اور بھٹکے ہوئے نادان بندے ہوتے ہیں. بس ہم نے کیا کرنا ہے, اس رات کو عبادت کے لیے انتخاب کرنا ہے. اور پیغمبر کا یہ رویہ تھا کہ رات کو جاگتے تھے. امیر المومنین سوتے نہیں تھے, عبادت کرتے تھے. ایک واحد رات ہے جس کو امیر المومنین نے سو کر گزارا ہے, وہ شب ہجرت کی. اور دیکھیں ان ظالموں نے بھی رات کا انتخاب کیا تھا حملہ کرنے کے لیے, کفار نے. اور اللہ کے رسول نے بھی امام علی کو رات کو سلایا. اور ایک امیر المومنین کا سونا اتنا بھاری, اتنا قیمتی قرار پایا کہ خدا نے ایک آیت نازل کر دی اور کہا کہ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اللہ خدا کے خاص بندے ہیں جو خدا کی رضائیں حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں, نفس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. یعنی وہاں سونا جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, مین وہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے حکم پر امام علی علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا. اس لیے امیر المومنین کی عظمت ہے, امیر المومنین کا جو مقام و منزلت ہے. جی آج رمضان سے متعلق کچھ